السلام علیکم ناظرین، آپ کی خدمت میں حاضر ہے شعیب احمد۔ اچھا، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ چند روز سے این سی سی آئی کو لے کر سارا میڈیا جو ہے وہ مطلب کہ اپنے کوئی تجزیہ کر رہا ہے، اس کے اوپر کوئی اپنی رپورٹنگ کر رہا ہے اور کوئی اندر کی آپ کو جو ہے نا سٹوریاں بتا رہا ہے۔ مطلب کہ ہر بندہ جو ہے نا وہ اپنے اپنے حساب سے جتنی بھی اس کے پاس انفارمیشن ہے وہ اس حساب سے کام کر رہا ہے۔ میری یہ کوشش تھی کہ آپ تک بالکل اتھینٹک چیز جو ہے نا وہ پہنچائی جائے۔ ابھی تک میں نے جتنے بھی اس کے اوپر ویلاگس یا تجزیے سنے ہیں ان میں سے صرف دو ایسے تجزیے تھے یا ویلاگ تھے بندوں کے جو حقیقت کے بالکل قریب تھے۔ ایک تو ہے مزمل سہروردی صاحب، ان کا جو ویلاگ تھا وہ حقیقت کے بالکل قریب تھا، اور دوسرا ہے نوجوان صحافی ہیں یاسر شامی۔ اس کے علاوہ جتنے بھی لوگوں نے اس کے اوپر کام کیا ہے ان لوگوں کو حقیقت کا یا 10% کسی کو پتہ ہے یا 20% پتہ ہے، لیکن 100% کسی کو بھی نہیں تھا پتہ۔ اب میں اس کے اوپر ظاہر ہے تھوڑا سا کام کر رہا تھا تو میں نے سوچا کہ اپنے ناظرین کے ساتھ جو انسائیڈ انفارمیشن ہے وہ شیئر کر دی جائے۔ میں متعدد مرتبہ یہ کہہ چکا ہوں کہ پاکستان کی دو معتبر جو خفیہ ایجنسیز ہیں ان کا صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے پاکستان۔ بہت سارے آفیسرز جو ہیں وہ بڑی ایجنسی یعنی کہ بڑے بھائی جان کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں اور ان کو کلہم سمجھ کے ان کے ساتھ چل پڑتے ہیں، اور بہت سارے جو ہوتے ہیں وہ چھوٹے بھائی جان کے ساتھ یعنی کہ جو ان سے ایک درجہ چھوٹی ایجنسی ہے ان کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں۔ اس میں لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ دونوں ایجنسیز کا ایجنڈا صرف پاکستان ہے۔ وہ تو خود کرپٹ لوگوں کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اور یہاں پہ بہت سارے کرپٹ ان کی جولی میں خود جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ این سی سی اے کے کیس میں بھی بالکل یہی ہوا ہے۔ اور جو لوگ مطلب ویلاگ یا آرٹیکلز پڑھتے ہیں ان کو یہ یاد ہوگا کہ میں نے 2-2.5 ماہ قبل یہ بتا دیا تھا کہ ڈی جی این سی سی آئی جو ہیں وہ چینج ہو رہے ہیں، اور اس کے حوالے سے میں نے 2-3 آفیسرز کے ساتھ گفتگو بھی کی ہوئی تھی کہ وہ چینج ہونے والے ہیں، لیکن وہ اس رولے کی وجہ سے چینج نہیں تھے ہو رہے۔ ان کا جو پھڈا ہے وہ کوئی بڑے بھائی جان کے ایک آفیسر ہیں ایاز صاحب، وہ اسلام آباد غالباً تعینات ہیں، ان کی پھڈے کی وجہ سے، اور دوسرے نمبر پہ این سی سی آئی میں جو کرپشن ہو رہی تھی اس کی وجہ سے ان کو چینج کرنا تھا۔ لیکن یہ ڈکی والا جو شور مچا ہے یہ اس کے بعد تو پھر ان کو فی فور جو ہے نا ہٹانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ اس کیس کی چند اہم باتیں ہیں جو ابھی تک مطلب کسی نے آپ کو نہیں بتائیں، اور میں پہلے چاہتا ہوں کہ آپ کو وہ سمجھ آئے تب آپ کو یہ کیس سمجھ آئے گا۔ ڈکی بھائی کی گرفتاری سے پہلے ایک چیز جو ہے وہ اس کو سمجھ لیں کہ پاکستان نے کرپٹو کرنسی کو لیگل کرنے کا کام شروع کر رکھا ہوا ہے، جس کے لیے باقاعدہ پاکستان کرپٹو کونسل کا قیام عمل میں لایا گیا، جبکہ اس کے سی ای او بلال صاحب کو بنایا گیا۔ اب میرے ذرائع کے مطابق پاکستان کے پاس اس وقت کرپٹو کرنسی کی دوسرے ممالک کی جو کوڈڈ فائلز ہیں ان کو کھولنے کے لیے بھی ہیکرز کو جو ہے نا وہ تعینات کر لیا گیا کہ جو پاکستان کی رقم کسی بھی لیگل یا ایلیگل طریقے سے باہر گئی ہے ان کو کرپٹو میں کیسے کنورٹ کر کے وہ فائل جو ہے نا ان کو لاکڈ کر دیا گیا۔ اس حوالے سے پاکستان کے پاس ہیکرز آ چکے ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں۔ اب جب ہیکرز نے کام شروع کیا اس کی پروجیکٹ کے اوپر تو انہوں نے جو اداروں کو یہ بتایا کہ پاکستان میں اس وقت بہت بڑے مگرمچھ موجود ہیں، وہ بزنس مین ہو سکتے ہیں، ان کے مطابق جو ہے ایک یوٹیوبر ہے رجب بٹ ہے، ٹک ٹاکر ہے کوئی مسٹر پتلو ہے، ڈکی بھائی، اس طرح کے بندے، اور ان کے آگے جو ہے نا وہ بزنس مین ہے، یہ فرنٹ مین ہوتے ہیں اور ان کے پیچھے بزنس مین ہوتے ہیں جو مطلب کہ یہ سارا کام کر رہے ہیں۔ اچھا، وہ رقم جو ہے وہ پاکستان سے لیگل باہر جا رہی ہے یا انلیگل جا رہی ہے، اس کا جو ہے وہ ایک علیحدہ جو ہے نا وہ حساب لگایا جا رہا ہے۔ پاکستانی اداروں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ جو بھی رقم غیر قانونی طریقے سے کرپٹو میں کنورٹ ہوئی ہے اس کو ہم نے قومی خزانے میں لانا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کے اوپر کام شروع کر دیا جاتا ہے، اور اس کام کا ٹاسک چھوٹے بھائی یعنی کہ ایم آئی کو دے دیا جاتا ہے۔ ایم آئی جو ہے اپنا سب سے پہلا جو ٹارگٹ سیٹ کرتی ہے وہ ہوتے ہیں ڈکی بھائی۔ ڈکی بھائی کو این سی سی آئی کے ذریعے گرفتار کروایا جاتا ہے۔ جب ان کو گرفتار کیا جاتا ہے تو یہاں پہ این سی سی آئی والے کیونکہ ان کا رشوت کی وجہ سے منہ پہلے بہت زیادہ اس ادارے کا کھلا ہوا ہے، اور یہ اتنی زبان زدہ عام بات ہو چکی ہے کہ اداروں میں، بہت بڑے اداروں میں این سی سی کا جب نام لیا جاتا ہے تو سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اچھا، انہوں نے مطلب کہ اصل ٹارگٹ سے ہٹ کے کام کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے 7 کروڑ پہ جو اس کیس کے اوپر ٹیم کام کر رہی تھی اس ٹیم نے 7 کروڑ پہ ڈکی بھائی کی مسل کو کمزور لکھنے کے لیے 2 کروڑ پہ اس کی بیگم جو عروب ہے کوئی اس کے لیے اور 1 کروڑ پہ ان کا کوئی پارٹنر ہے اس کے لیے، ان کے 10 کروڑ رشوت جا چکی تھی۔ یہاں تک کبھی کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اب اصل جو ایشو کریٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جب یہ لوگ ڈکی کے اکاؤنٹ، بائنانس اکاؤنٹ میں کرپٹو کی جو رقم ہوتی ہے اس کو اپنے اکاؤنٹس میں ٹرانسفر کر لیتے ہیں۔
ظاہر ہے جس خفیہ ادارے کی یہ ٹپ تھی اور جو اس کے اوپر کام کر رہے تھے، جب ان کو یہی پتا چل جائے کہ جو ہمارا اصل مقصد تھا وہ تو یہ فلاں بندہ لے گیا ہے، تو وہ تو چپ نہیں بیٹھیں گے پھر. اور جب اس بات کی مکمل تصدیق ہوگی اور جن اکاؤنٹس میں یہ پیسے ٹرانسفر ہوئے ان کی بھی چھان بین کر لی گئی، تب جو ہے ایم آئی نے فیصلہ کر لیا کہ ہم اس کے اوپر جو بھی این سی سی آئی کا آفیسر اس گیم میں ملوث ہوگا ہم اس کو گرفتار کریں گے. سب سے پہلے آپ نے دیکھا کہ لاہور کے بندے گرفتار ہوتے ہیں، پھر اسلام آباد. کس طرح پورے پاکستان میں یہ جو ہے نا کاروائی یہ چل نکلی اور اس کے اوپر بھرپور کام ہو رہا ہے. اب جس طرح میں نے آپ کو یہ بتایا کہ کوئی اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ایاز صاحب، اور وہ تو کم از کم جو ہے نا وہ ڈی جی این سی سی آئی جو سابق ہے وقار الدین سید صاحب ان کو ہلنے تک نہیں تھے دیتے. میرے ذرائع نے مجھے یہ بھی بتایا ہے کہ پاکستان میں تقریباً 15 کے قریب ڈویژنز ہیں این سی سی آئی جن کے اوپر کام کر رہا ہے. 14 کی 14 منتھلی دیتی ہیں ماسوا ایک گجرانوالہ کے، کیونکہ وہاں پہ جو آفیسر تعینات ہیں وہ ویل کنیکٹڈ ہے، اس وجہ سے ان کو منتھلی سے جو ہے نا وہ مبرہ قرار دیا گیا تھا. اب جو خفیہ ادارے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جتنے بھی آفیسرز نے کرپٹو کرنسی جو لوٹی ہے یا اس کے سہولت کار ہیں ان کو سب کو گرفتار کیا جائے گا اور ان سے یہ رقم نکلوا کے قومی خزانے میں جمع کروائی جائے گی. اب ان آفیسرز کی آپ یہ پاکستان کے ساتھ کتنے مخلص ہیں اس بات سے حساب لگا لیں کہ انہوں نے فراڈ کے لیے کال سینٹرز خود کھول رکھے تھے، جوئے کے اڈے انہوں نے مطلب آن لائن کھول رکھے تھے. اس کے علاوہ یہ کال سینٹرز کا فراڈ خود کرواتے ہیں، لوگوں کو یہ پکڑتے ہیں جبکہ یہ کام یہ خود کرواتے ہیں. بس اسی چیز سے آپ نے حساب لگانا ہے کہ یہ پاکستان کے ساتھ کتنے مخلص ہیں. میں نے آپ کو جس طرح ویلا کے شروع میں بتایا کہ مجھے یہ پتا تھا کہ 2 ماہ قبل جو ہے نا وہ ڈی جی این سی سی آئی کو تبدیل کیا جا رہا ہے اور ان کی جگہ پہ جو نام چل رہا تھا وہ ہے اس وقت جو پنجاب میں ایم ڈی سیف سٹی لگے ہوئے ہیں ایس ایم یونس صاحب. اس وقت ڈاکٹر عثمان انور صاحب جو ہے نا وہ ان کے حق میں تھے، ان کو وہ ڈی جی این سی سی آئی لگوانا چاہ رہے تھے، لیکن ایک اور ادارے نے ان کے مقابل مطلب کہ کھڑا کر دیا تھا جو اس وقت سی پی او گجرانوالہ لگے ہوئے ہیں رانا ایاز سلیم صاحب. چونکہ اس ادارے کا یہ خیال تھا کہ رانا ایاز سلیم صاحب ظاہر ہے ایک تو کرپٹ نہیں ہے، دوسرا وہ اپنے موقف اور اپنی چیزوں میں بہت زیادہ سخت ہے اور ہمیں این سی سی آئی کو ٹھیک کرنے کے لیے اسی چیز کی ضرورت ہے. لیکن جب انہوں نے اپنی پرپوزل پیش کی تو رانا ایاز سلیم صاحب کے آڑے صرف ایک ہی چیز آتی ہے، ایک تو تھوڑے سے جونیئر تھے، دوسرا ڈاکٹر عثمان انور صاحب کبھی بھی نہیں یہ چاہیں گے کہ وہ کسی اچھی سیٹ کے اوپر تعینات ہو جائیں. اب ایس این یونس صاحب کو کیوں ڈی جی این سی سی نہیں لگایا گیا یہ میں آپ کو اپنے اگلے ویلاگ میں بتاؤں گا. لیکن اداروں سے میری ایک جو ہے نا ریکویسٹ ہے، ان کو ایک تجویز ہے کہ خدارہ این سی سی آئی کو دوبارہ ایف آئی اے کے انڈر کر دیں، کیونکہ اس وقت ایف آئی اے میں جس لیول پہ کام ہو رہا ہے یہاں کرپٹ عناصر کے خلاف کاروائی ہو رہی ہیں، ان کو معطل کیا جا رہا ہے، ان کو سزائیں دی جا رہی ہیں. راجہ رفت صاحب نے گو کہ بڑی ساری مخالفتوں کے باوجود ایف آئی اے کا قبلہ درست کر دیا. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ این سی سی آئی جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے وہ اپنا مقصد پورا کرے تو میرا خیال ہے کہ ایک تو اس کا سٹرکچر بہتر کرنا چاہیے، دوسرا اس کو فی الفور ایف آئی اے کے انڈر کر دیا جائے تاکہ مین پاور کا جو ایک بہت مسئلہ آ رہا ہے اس کو حل کیا جا سکے. شکریہ.